بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا سے رشتوں کی نفی کر دی ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، یہ صرف میرے رسول ہیں۔ توجہ، just one more sentence. So Allah subhanahu wa ta'ala clearly says he is nothing but a messenger. توجہ، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، علی تو رسول خدا کے پہلے سے بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، بھائی تھے۔ میں کہتا ہوں اگر بھائی نہ بھی ہوتے، چچا کے بیٹے نہ بھی ہوتے، دونوں کا شجرہ ایک نہ بھی ہوتا، دونوں کے دادا ایک نہ بھی ہوتے، دونوں کے ابراہیم ایک نہ ہوتے، اسماعیل ایک نہ ہوتے، عبد مناف ایک نہ ہوتے، ہاشم ایک نہ ہوتے، تب بھی رسول خدا کسی صحابی سے نہ کہتے یہ میرا بھائی، علی ہی سے کہتے علی میرا بھائی۔ آواز آ رہی سب لوگوں کے ساتھ؟ تو رسول خدا فرماتے علی میرا بھائی ہے، صرف علی میرے بھائی ہیں۔ توجہ، علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی از مائی بردر ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر۔ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ توجہ، سارے صحابہ صحابی رسول ہیں، علی بھائی ہیں، صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی؟ تو ہم جناب امیر کی، جب آپ جائیں گے نا نجف اشرف، تو وہاں پہ مولا کے مختلف دروازے، باب قبلہ ہے، باب ساہ ہے، باب مسلم بن عقیل ہے، باب توسی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو ہر دروازے پہ ایک ایک سلام لکھا ہے مولا کے نام کے ساتھ۔ ایک جگہ لکھا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، ایک جگہ لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا الحسن والحسین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ایک دروازے پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بھائی، آپ پہ سلام۔ بھائی جب چلیں اور کھول دیتا ہوں، جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی نا مکے سے مدینے، تو مکے والوں کو کہا تم ہو مہاجر کیونکہ ہجرت کر کے آئے ہو، مدینے والے انصار۔ ایسا ہی ہے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا۔ کہا او انصار، اگر تم میں سے کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو ایک گھر مہاجر کو دے، 2 گھوڑے تو ایک گھر، ایک گھوڑا اپنا مہاجر کو دے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بھائی بنایا، سب کو بھائی بنایا، جس کو جیسا دیکھا ویسا بھائی۔ پہنچ گئے ہیں۔ اور آپ نے اعلان کیا یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی۔ اب سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ ایک آدمی نے طنز کیا، he was being sarcastic to Amir al-Mu'minin. He said, Ya Ali, the Holy Prophet left you. You have no brother. The way he said it, it hurt Amir al-Mu'minin. He came to the Holy Prophet and said, Ya Rasulullah, you made all the Muhajirin brothers of Ansar, but you left me. He said, Ya Ali, I did not only leave you, I left myself. I did not appoint a brother for you because there is no one like you. I did not appoint a brother for myself because there is no one like me. Ya Ali, anta akhi fi dunya wal akhirah. مجھے تعجب ہے آپ لوگ انگریزی کی فضائل ایسے سن رہے ہیں جیسے میں پنجابی میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی نے تو کہا تھا پنجابی میں پڑھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ توجہ توجہ، بھئی یہاں پہ سرور کائنات سے ایک آدمی نے اعتراض کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مہاجر کو انصار میں سے کسی کا بھائی بنایا۔ پہنچ گئے، علی بھی مہاجر، آپ بھی مہاجر، انصار میں سے بھائی بناتے۔ کہ کیا کروں، انصار میں کوئی ایسا ہے
توجہ فرما رہے ہیں جانے کرام؟ تو کہا یہ علی دنیا اور آخرت میں صرف میرے بھائی. تو جانے گرامی اب سرور کائنات نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن کے 5ویں سورے کی آیت ہے. 5ویں سورے کی پنجتنی آیت ہے. تو جانے گرامی قرآن کریم میں اللہ نے سب کچھ پیش کیا، ہر چیز کو پیش کیا، حرام بھی بتایا، حلال بھی بتایا، پاک بھی بتائے، رزق بھی بتایا. ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ سرور کائنات مکے سے نکل چکے ہیں، مدینے کی طرف واپسی ہے. غدیر کہتے ہیں جہاں پانی ہو، تالاب ہو، اسے کہتے ہیں غدیر. جہاں پانی ہو، توجہ، جہاں پانی ہو، اور خوم اس جگہ کا نام تھا. پانی جہاں ہو اسے کہتے ہیں غدیر، جہاں پانی ہو. حدیث مولا کی المؤمن کالماء، مومن پانی جیسا ہوتا ہے. نہیں ہے لوگ، پاک چیزیں بہت ہوتی ہیں. پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خود پاک نہیں ہوتا، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. چلے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. بھئی مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت بہت تیز سے گزر رہا. تو اب سرور کائنات نے غدیر دیکھا، اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. جیسی آیت تھی ویسا حکم دیا پیغمبر نے. مجمع 4 لوگوں کا نام لیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں انہیں غدیر میں لاؤ. جو غدیر میں ہیں نہ آگے جانے دو، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، انہیں غدیر میں روک لو. کن سے کہا؟ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، یہ ہیں رسول خدا کے 4 یار. رضانے گرامی جناب سرور کائنات نے فوراً کہا کبھی بلاؤ، جو آگے چلے گئے واپس آ جائیں. اب وہاں مائک نہیں تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، بلانا سب کو تھا. بھائیوں نے لکھا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، حجت الوداع ہے. کتنے؟ جتنے انبیاء تھے اتنے مجمع میں اعلان ہونے والا ہے. رسول اسلام نے کہا سب کو بلا. تو جناب ابو ذر نے فوراً کہا اللہ اکبر. مؤذن غدیر کا نام ابو ذر ہے. حضرت ابو ذر سے پوچھو اذان کیسے دینی ہے. پہلا مؤذن جس نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو اذان کے نام ایک مرتبہ جناب ابو ذر غفاری نے اذان دی. دن کا وقت تھا، صحابہ کا مجمع تھا، سب کو پتا تھا نماز کا وقت نہیں ہے. فجر پڑھ کے چلے ہیں، ظہر کا وقت ہوا نہیں. پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ، پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے. فجر تو پڑھ کے چلے، ظہر کا ہوا نہیں. یہ کیسی اذان ہے؟ کہ لگتا ہے پیغمبر اسلام بلا رہے ہیں. سب لوگ واپس آنے لگے. کسی نے آ کے سوال کیا کہ پوچھ کے آؤ کوئی ضروری کام ہے تو آئیں گے. کہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ ہاں. تو کتنا ضروری ہے؟ یہ غدیر کی گرمی، ہم سارے حاجی، کنگھی نہیں کر رہا ہوں، سر منڈوانے کا اشارہ بتا رہا ہوں. سب نے ہیڈ شیو کر رکھے تھے، حل کر رکھا تھا. گرمی بہت زیادہ. مکہ مدینہ کا وسط، چٹیل میدان، نہ سایہ. یا رسول اللہ کو ضروری کام ہے کہ ہاں میں اپنے انداز سے پیش کروں. تو حبیب خدا نے فرمایا ہوگا بہت ضروری ہے. کتنا ضروری؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.
اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا، اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا۔ اے میرے حبیب، کہا سب کو کہو واپس آ جائیں، جو آگے نکل گئے تھے واپس آ جائیں، سب جمع ہونے لگے۔ کہا ممبر بناؤ، اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مکے سے لے آئیں کیا؟ ممبر ہم مکے سے لے آئیں؟ کہا نہیں۔ کم مدینہ تو اور بھی دور ہے، مدینے سے جا کے لے کے آئیں؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہاں پہ انتظام نہیں ہے، نہ لکڑیاں ہیں نہ ہتھوڑیاں ہیں، ممبر اتنا کیسے بنائیں گے اتنی جلدی؟ کہا پالانوں کا ممبر بناؤ، پالانوں کا ممبر بناؤ۔ مجمع کی توجہ، پیغمبر نے کہا ممبر بناؤ۔ پوچھ رہے ہیں مکے سے لائیں یا مدینے سے؟ کہا نہیں یہاں بناؤ، میں بتاتا ہوں۔ پالانوں کا ممبر، وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، جیتے رہے آپ، توجہ ہے یا نہیں گرام؟ وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ حبیب خدا نے کہا کہ بھئی یہاں پہ پالانوں کا ممبر بنا۔ گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین اور اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان۔ پالان بڑا ہوتا ہے، زین چھوٹی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا پالانوں کا ممبر بناؤ، ایک تاکہ لوگ جا نہ سکیں، دوسرے انہیں پتہ تو چلے پالانوں پہ اعلان ہوا، پالانوں پہ اونٹ کی پشت پہ پالان ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے سمجھایا اونٹ کا مزاج سمجھو، اونٹ کینہ پرور جانور ہوتا ہے، دل میں بات رکھتا ہے، اگر مالک مارے یاد رکھتا ہے، وقت ملنے پہ کاٹتا ہے۔ پیغمبر سمجھا یہ رہے تھے تمہارے دلوں میں علی کا بغض ہے۔ میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں۔ اعلان کرام ایک مرتبہ ختم المرسلین نے کہا پالانوں کا ممبر بناؤ، تو انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا۔ آپ کی زبان میں سمپل اور آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک پلیٹ فارم بنایا، میں یہاں پڑھ رہا ہوں، 3 آپ نے پائیدان رکھے ہیں اپنے ممبر کے۔ ابھی میں کراچی جاؤں گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو وہ پہلے اونچا بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ممبر رکھتے ہیں۔ بعض اوقات 5 فٹ 6 فٹ 7 8 فٹ، مجمع کے حساب سے 10 12 فٹ ہوتا ہے۔ اتنا گھبرائے نا، جتنا زیادہ مجمع ہوگا آخر تک دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہوگا، اتنا اونچا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، تو حبیب خدا نے فرمایا کہ بھئی یہاں ممبر بناؤ۔ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا، کہا یا رسول اللہ کافی ہے؟ کہا نہیں، اونچا کرو۔ کہا یا رسول اللہ جب بھی ہم پہلے ممبر بناتے تھے آپ کہتے تھے کافی ہے، سنانا مقصود ہے، سن لیں گے۔ کہا نہیں، آج کافی نہیں ہے، کیونکہ آج سنانا کافی نہیں، آج دکھانا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ آج دکھانا ضروری ہے، تو آج ممبر بہت بلند ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو کسی علی کا اعلان ہے۔ علی یعنی اونچا، یعنی بلند۔ بس بھی ایک مرتبہ بہت اونچا ممبر بنایا گیا، لوگ جمع ہونے لگے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو جب سب جمع ہو گئے، اب یقین مانیے کہ سینہ اور گلا ساتھ نہیں دے رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے کل 3 پھر آج بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، رات بھی پڑھا ہے، اور سفر چل رہا ہے مسلسل۔ کل رات پیٹربرا میں تھا، ابھی ویسٹ میں تھا، ابھی ایسٹ میں آیا ہوں۔ کل مجھے ساؤتھ لندن میں ایک جگہ، پھر ریڈنگ، پھر برمنگم، غدیر پہنچا رہا ہوں بھائی، پتہ نہیں۔ تو اذان کرام پھر نیوپورٹ جاؤں گا، یعنی مسلسل مجھے غدیر ہی کو پیش کرنا ہر جگہ پہ، تو غدیر کا پیغام عام کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ۔ جب پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا نا، تو سارے صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ،
لازم و ضروری ہے بنا پر فرمان مصطفیٰ. It is necessary, obligatory upon all. رسول خدا فرما رہے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ. جو حاضر ہے وہ اسے ضرور پہنچا دے جو غائب ہے. نہیں ہے، نہیں ہے لوگ، نہیں ہے آپ لوگ، نہیں ہے یہاں. جو حاضر ہے نا وہ غائب تک پہنچا دے. آپ نے یہ نہیں کہا جو یہاں نہیں ہے، کچھ وہاں تھے. غائب تھے. میں نے اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تو اب حبیب خدا نے فرمایا کہا بھائی ممبر بنا دیا گیا بہت طویل میں. یہاں پہ ایک جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب سرور کائنات نے سب کو جمع کیا، کہا جو آگے چلے گئے واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئے. یہی ہے نا، جو غدیر سے آگے نکل گئے. غدیر جنکشن تھا، چوراہا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جنکشن جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. غدیر پہ عقیدے الگ الگ ہو رہے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے. جو غدیر سے آگے نکلے واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آؤ. کچھ آگے نکل گئے تھے کہہ رہے تھے علی اللہ ہے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے کہہ رہے تھے ہم جیسا بندہ ہے. پیغمبر نے سب کو غدیر میں جمع کیا کہ نہ علی اللہ ہے، نہ علی تم جیسا بندہ، علی مولا ہے. میری بہت محنت ہے اس پہ. کوئی اگر 20 30 40 کتابیں پڑھے گا نا تب جا کے سمجھے گا میں نے کتنی محنت کر کے خلاصہ کیا. یہ 30 40 کتابوں کا تلخیص خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سمری پیش کر رہا ہوں. توجہ رہے میرے ساتھ. تب حبیب خدا نے، میں آپ کی محبتوں کے لیے، آپ جی آپ تمام جی. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے خطبہ شروع کیا. جب خطبہ شروع ہوا سروں پہ بال نہیں تھے، لوگوں نے چادریں اوڑھ لی. اب غلط فہمی میں نہ رہیے گا، یہ لال مسجد نہیں تھی. پاکستانی پہنچ گئے. میں بہت کچھ کہہ رہی ہوں اس ایک جملے کے اندر. تو بس بھائی عزیزان گرامی، وہاں پہ سب کے سب بیٹھ گئے. سامنے پیغمبر اسلام کے ممبر کے صحابہ یعنی مرد، دائیں طرف مرد، بائیں طرف مرد، ممبر کی پشت پہ خواتین. تو اب رسول خدا نے طویل خطبہ دیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مولا کا لفظ استعمال کیوں کیا. اور ابھی کسی نے مجھے کراچی سے بھیجا تھا، نوجوان نے، بچے نے، کہ بھئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں، تو یعنی رسول خدا یہ فرما رہے تھے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. تو رسول خدا تو خلیفہ نہیں تھے، اس کا مطلب ہے تمہارا ترجمہ غلط ہے. تو ہم نے کہا تو آپ کیا سمجھیں؟ پر پیغمبر یہ کہہ رہے تھے جس کا میں دوست، یعنی ساری امت ہی یار بنا دی. یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے نا. جس کا میں دوست اس کے علی دوست نہیں. پیغمبر نے پہلے میننگ بتایا، مطلب بتایا، پھر لفظ مولا استعمال کیا. مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ. بے مولا کے کئی معنی، جیسا ظرف ویسا سمجھیں گے. مولا کے معنی دوست کے، مولا کے معنی اولا بالتصرف کے یعنی حاکم کے، مولا کے معنی آزاد کردہ غلام کے. جیسے لفظ امی 7 معنی ہیں. کتنے بولے؟ 7 معنی امی کے. تو ایک ہے امی مان اللہ ان پڑھ، ایک ہے مکے کی سرزمین سے منسوب، ایک وہ جسے ماں نے پالا ہو، باپ دنیا سے چلا گیا وہ بھی امی. توجہ. ام القرا کا رہنے والا بھی امی. اللہ نے قرآن میں کہا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. انجیل. توجہ. اللہ نے کہا وہ جسے میں نے بھیجا ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے.
یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان پہ اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، ایسا ایسا ایسا۔ اتنی تعریفوں کے بعد کیا اللہ کہہ سکتا ہے ان پڑھ بھی ہے؟ ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے۔ میں یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی مومن بیٹھے ہوئے ہوں، ساتھ میں بیٹا ہے، وہ کہیں میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اچھا ہے، امتحانوں میں فیل ہو گیا۔ بیٹا کہے گا یہ آپ نے میرے کی کیا عزت کروائی، اتنی تعریفیں کر آ کے ایک برائی کر دی؟ نہیں، لوگ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ تو فیل ہو جانا، ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرا نبی، میرا رسول، میں نے کتاب دی، حلال بتاتا، حرام بتاتا، پاک ہے، کتابوں میں لکھا ہے، توریت میں اس کا نام، انجیل میں اس کا نام، انبیاء کا سردار، ان پڑھ نہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ جو ساری سرزمینوں کی سرزمین ماں ہے، یہ اس کا سردار۔ بات پہنچ رہی ہے جان گرام؟ یہ اس سرزمین کا رہنے والا، بس بھائی مجمع رہے میرے ساتھ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میری طرف رکھیے گا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ جانے گرام وقت گزر گیا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ تو بھائی جانے گرامی، اب یہاں رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے علی جس طرح سے میں تمہارا دوست، علی تمہارے دوست، پیغمبر پہلے مطلب بتائیں گے۔ تو اب رسول خدا نے سارے مجمع سے سوال کیا، کون تھے صحابہ؟ عرب تھے، عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے، قرآن جانتے تھے، بہت بڑے بڑے حافظ بیٹھے تھے۔ اب رسول خدا نے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ قرآن کی آیت کو اپنے سوال کیا۔ قرآن کی آیت ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پہ ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، نبی اولویت رکھتے ہیں۔ تو رسول خدا نے یہی صحابہ سے سوال کر لیا الستو اولی بکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نام نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، کہا بے شک، یس نہیں کہا۔ When the Holy Prophet asked the question, do I not have priority over your souls than you yourselves? They did not reply yes, they said of course. نہیں ہے مجمع، عرب تھے، ہاں نہیں کہا، انہوں نے کہا بے شک، یعنی یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ کیا مانتے ہو؟ کہاں بے شک، کہا فمن ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا